بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے 4 فروری کی رات کیمپ 3 پر ہو کا عالم تھا۔ ہر کوئی پریشان تھا اور ریڈیو ٹرانسمیشن پہ آوازیں آ رہی تھیں کہ یہ بندہ K2 سر کرنے جا رہا ہے، وہ ایک اپنی جان لے گا۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ 4 اور 5 فروری کی رات میں کیمپ 3 پہ وہ خود کیا ظلم ڈھا رہی تھی۔ کوئی فریز ہو رہا تھا، کسی کے پیر فروسٹ بائٹ کی وجہ سے جواب دے چکے تھے۔ کیوں 25 میں سے صرف 3 لوگوں نے K2 سر کرنے کے لیے آگے جانے کا منصوبہ بنایا اور باقی 22 لوگ موسم کے سامنے بے بس ہو کے واپس آ گئے؟ یہاں تک کہ ظالم موسم پہاڑ نے آنے والوں کو بھی نہیں چھوڑا اور کیسے انسانی جسم ہوا میں پرواز کرتے پھر رہے تھے۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے اور اسے دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ محمد علی ستپارہ اور اس کی ٹیم کے ساتھ ہوا کیا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو مزید اپڈیٹس آپ تک خود بخود آ جائیں گی۔ آج علی ستپارہ کو لاپتہ ہوئے 11 دن ہو چکے ہیں۔ چاہے ستپارہ کا رشتہ دار ہوں یا دوست، چاہے وہ کوئی بھی پاکستانی ہو یا غیر ملکی، ان کی باحفاظت واپسی کے لیے ٹک ٹکی جمائے بیٹھا ہے۔ کسی اچھی خبر کی امید پہ سارے بیٹھے ہیں۔ جہاں لوگ معجزے کے انتظار میں ہیں، وہیں کئی لوگ تو مثالیں دے رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال سکتے ہیں اتنے دن کے بعد، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں زندہ سلامت رکھ سکتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے محفوظ رکھا اور فرعون کو پانی میں غرق کر دیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے محفوظ رکھا، تو شاید اللہ تعالیٰ پوری قوم کی دعا سن لے اور وہ معجزہ ہو جائے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ محمد علی ستپارہ 5 فروری سے لاپتہ ہے، یعنی جس دن 4 فروری کو کیمپ 3 سے وہ نکل رہے تھے جو 7350 میٹرز کی بلندی پہ ہے، تو وہاں 25 لوگ K2 سر کرنے کے لیے موجود تھے۔ اور یہ ساری معلومات میں آپ کو اس شخص کا آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں جو علی ستپارہ کے ساتھ آخری رات وہیں پہ موجود تھا۔ اور اس شخص کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ علی ستپارہ کی آخری ٹویٹس میں یہ ٹویٹ دیکھیں جو انہوں نے اپنا سفر شروع کرنے سے 3 دن پہلے کی تھی۔ انہوں نے کہا I feel like a Hollywood star working with brother Ilyas Akeli. He's amazing. He's filming me in exchange for dance lessons. Apart from that, we are planning our next move. Stay connected friends. اب اس نیکسٹ موو جس کا وہ ذکر کر رہے تھے وہ ایک فلم کی عکس بندی ہے۔ الیاس اکیلی وہ شخص ہے جو علی ستپارہ کے K2 سر کرنے پہ ان کے اوپر فلم بنا رہے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ فلم بنانے کا پلان 15 دن پہلے بنا تھا اور انہوں نے کہا کہ منصوبہ بنایا تھا کہ جہاں تک ہو سکے گا ہم علی ستپارہ، جان سنوری اور ان کے بیٹے ساجد ستپارہ کو عکس بند کریں گے اور کسی بھی جگہ مشکلات کا اندازہ لگا کر واپسی کے لیے تیار رہیں گے۔ اب الیا اس رات کی منظر کشی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس رات کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ ایوری تھنگ واز گوئنگ رانگ۔ کو پیما جو ہے وہ ٹینٹس میں اس طرح گھسے ہوئے تھے جیسے مچھلیاں ایک ڈبے میں ہوتی ہیں، اور انہوں نے کہا ہم نے بھی وہیں رہنا تھا۔ ہم نے اپنے ٹینٹس لگائے جو ہم اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، جیسے قدرت کو منظور تھا ویسے ہی ہو رہا تھا۔ ہم نے آکسیجن کے 6 سلنڈرز خریدے لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھے جہاں پہ ان کو ہونا چاہیے تھا۔ ہم فوری طور پہ K2 پہنچے تھے، ہم ماحول سے ایکلیمیٹائز نہیں ہوئے تھے، اس لیے ہمیں 100% آکسیجن سلنڈرز پہ بھروسہ کرنا تھا۔ ہمیں پتہ تھا کہ ہم آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے ہمیں اپنی فلم پروڈکشن اور کلائنب اپنے لاجسٹک ایرر کی وجہ سے چھوڑنی پڑی۔ یہ وہ غلطی تھی جو ہم نے نہیں کی تھی لیکن اس نے ہماری جان بچا لی۔ K2 چڑھنے سے پہلے آپ کئی دن تک وہاں کی اونچائی پر کم آکسیجن میں رہنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں ان کی پروڈکشن تیز ہو جاتی ہے۔ جتنے زیادہ جسم میں ریڈ بلڈ سیلز ہوں گے اتنی زیادہ ان کا برین اور جسم کے دیگر اعضاء آکسیجن کو کیری کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو ایکلیمیٹائزیشن کہتے ہیں اور اس عمل کے لیے بہت زیادہ صبر، مستقل مزاجی اور پریکٹس کی ضرورت ہے، کیونکہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ تو موجود نہیں ہے نا۔ آپ کو مشکل اور دشوار گزار راستوں سے گزرنا ہوتا ہے جہاں ایک ایک قدم پھونک کر رکھنا پڑتا ہے، اور جبکہ موسم اتنا شدید ہو کہ کو پیماؤں کو سمٹ مکمل کرنے کے لیے 4 دن کی ویدر ونڈو بڑی مشکل سے درکار ہوتی ہے، اور جو جتنا فٹ ہوتا ہے اور تیزی سے موو کرتا ہے کامیابی اتنا ہی اس کے قریب آ جاتی ہے۔ الیاس شیکلی کے مطابق رات کے وقت تقریباً -35 ٹیمپریچر تھا، یعنی ہمارے چولہے وہ کہتے ہیں کہ یعنی سٹووز بالکل کام نہیں کر رہے تھے، اور ایک شخص کی واکی ٹاکی پہ آواز سنی کہ میں اپنے پاؤں کی انگلیاں محسوس نہیں کر رہا، میں نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے، اس کے باوجود میں جم رہا ہوں۔ دوسرا چلا رہا تھا کہ یہاں ٹینٹس کیوں موجود نہیں ہیں۔ ایک کو پیما اپنے ساتھی پہ چلا رہا تھا کہ یہ شخص اپنے آپ کو مارنے جا رہا ہے، دس مین از گوئنگ ٹو کل ہمسیلف۔
کیونکہ وہ ان حالات میں بھی K2 سر کرنے کے لیے پرعزم تھا۔ رات 11 بجے ہم نے ریڈیو ٹرانسمیشن بند کر دی تاکہ بیٹریز کو سیو کریں۔ علی ستارہ اور ٹیم تقریباً رات کو 12 بجے کیمپ 3 7450 میٹر سے اپنے سفر کا آغاز کر چکے تھے، اور ہمیں پتا تھا کہ اگلے دن تک ہمیں ان کی کوئی خیر خبر شاید نہ ملے، کیونکہ وہ کافی مضبوط تھے بہرحال، اور ہمیں پتا تھا کہ وہ اپنے لیے کافی ہیں اور وہاں پہ موجود کو پیماؤں میں سب سے زیادہ کوالیفائڈ ٹیم ہے۔ اور اگلی صبح 10 بجے ہم نے اپنا سامان پیک کیا، واپسی کے لیے چل پڑے۔ میرے سر پر ایک پتھر پہلے لگ چکا تھا اور میری ہیلمٹ میں سوراخ ہو چکا تھا، اسے میں بہت احتیاط کر رہا تھا کیونکہ وہاں موجود رسیوں میں سے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون سی نئی اور کون سی پرانی ہے۔ کسی بھی غلط اور پرانی رسی کا انتخاب آپ کی جان لے سکتا ہے۔ بلیک پیرامڈ جو کیمپ 3 اور کیمپ 2 کے درمیان میں ہے، اور جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو اچانک ایک باڈی میرے اوپر سے اڑتی بھی گئی۔ نہ کوئی وارننگ تھی، نہ کوئی چیخ، نہ کوئی آواز۔ ایک انسانی جسم میرے اوپر سے اڑتا ہوا گیا اور میرے منہ سے ایک دم نکلا، او شٹ، او نو۔ یہ ڈاکٹر ایٹانس سکوٹاف تھا جو دنیا میں موجود 8000 میٹر سے بلند تمام 14 کے 14 پہاڑوں کو سر کر چکا تھا۔ 26 جنوری کو اس نے علی ستارہ کے ساتھ تصویر شیئر کر کے بتایا کہ علی کی پہلی کوشش ناکام ہو چکی اور ہم اچھی ویدر ونڈو کا ویٹ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ایٹانس کی باڈی ان کے سوٹ سے نکل گئی، ان کا سوٹ اوپر رہ گیا، ان کی باڈی نیچے کیمپ تک پہنچ گئی تھی۔ K2 سے گرنے کا مطلب ہے کہ آپ رکیں گے تب جب آپ کا جسم باٹم کو ہٹ کرے گا، اور ڈاکٹر ایٹانس سکوٹاف رسی تبدیل کرتے ہوئے غلطی ہوئی تھی ان سے، جس کی قیمت وہ اپنی جان دے کر چکانا پڑی۔ آج کل ریسکیو آپریشن میں 2 پورٹرز امتیاز اور اکبر کا بڑا چرچا ہو رہا ہے۔ یہ وہ بہادر لوگ ہیں جو علی ستارہ کو ڈھونڈنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں۔ امتیاز کو تو کہنا ہے کہ علی میرا بھائی اور پاکستان کا ہیرو ہے، اور ہم اس وقت تک پہاڑوں پہ چڑھیں گے جب تک ہماری ہمت ہمیں اجازت دے گی۔ ایک امید ہے، لیکن ہمیں پہاڑوں کی حقیقت کا اندازہ ہے، خاص طور سردی کے موسم میں۔ جبکہ طارق کا کہنا ہے کہ جب علی نے بیس کیمپ چھوڑا تو اس کے پاس پاکستان کا جھنڈا تھا۔ جب بھی وہ کلائم کرتا تھا، پہاڑ اس کے دل کے قریب ہوتے تھے۔ پاکستان اس کے خون اور رگوں میں بستا ہے اور وہ ہمارا ہیرو ہے۔ بہت سے لوگ علی ستارہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں مختلف ٹویٹس کر رہے ہیں، کوئی ان کے نام سے کر رہا ہے، کوئی ان کے بچے کے فرضی ناموں سے کر رہا ہے، اور کوئی پرانی تصویریں شیئر کر کے یہ امپریشن دے رہا ہے جیسے وہ موجودہ تصویریں ہیں۔ میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ایسا نہ کریں۔ پوری قوم جو ہے وہ دعا کر رہی ہے، اور صرف پاکستانی نہیں، جہاں جہاں فینز ہیں ماؤنٹینئرز کے، وہ سارے کے لوگ جو ہے نا وہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں اس امید پہ کہ شاید ہمیں اب کوئی اچھی خبر ملے، اور شاید ہمیں کب کوئی اچھی خبر ملے۔ امید ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاں معجزوں کی تو کمی نہیں ہے، اور اللہ چاہے، اللہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ Until the next time, Allah.